السلام علیکم، میں مجاہد علی یاسر نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع دہم جماعت کی درسی کتاب میں شامل نظم حمد کا ہے۔ اس کے شاعر جناب حفیظ جلندھری کا مختصر تعارف اور اشعار کی تشریح۔ پاکستان کے قومی ترانے سے حفیظ جلندھری نے شہرت دوام پائی۔ حفیظ جلندھری کی پیدائش 14 جنوری 1900 میں جالندھر پنجاب میں ہوئی۔ آپ کی وفات 21 دسمبر 1982 میں لاہور میں ہوئی۔ درسی کتاب میں شامل حمد پر بات کرتے ہیں۔ حمد بیٹے ایسی نظم کو کہا جاتا ہے، اگر ہمارے چینل پر کوئی نیو آیا ہے تو اسے ہماری پہلی ویڈیو سن لینی چاہیے، جس پر ہم نے غزل اور نظم میں فرق پر ایک مدلل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ نظم حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اب یہ بات تو ہمارے سامنے واضح ہو چلی ہے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کی جائے گی، اس لیے بہت زیادہ توجہ سے اور دھیان سے سنیے گا۔ یہ ویڈیو سن کر انشاءاللہ آپ کو تشریحات لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ پہلا شعر دیکھیے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی سرائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ پہلا مصرع دیکھیں کہ اسی نے، اسی سے مراد یہاں اسی اس میں ضمیر ہے بیٹا، اس میں ضمیر ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی نے ایک حرف کن، کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، ترجمہ ہے قرآن مجید کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی نے ایک حرف کن سے اس پورے کے پورے عالم کو، اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ کشاکش کی سرائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش کشمکش، ہاؤ ہو کراہنا، ہائے ہائے کرنا، یعنی اللہ تعالی کی ذات نے ایک حرف کن سے اس پوری دنیا کو تخلیق کیا، اور یہاں دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کے سوالات ہمیں بتا دیے گئے اور جوابات بھی بتا دیے گئے جو کہ قبر میں جا کر ہم سے پوچھے جائیں گے۔ دنیا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں ہم سب اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نبھایا تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اگر ہم اس راستے سے بھٹک گئے تو اس کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا۔ تو کشاکش کشمکش کہ دنیا ایک الجھاؤ ہے، ایک کشمکش والی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا، اور اسی لیے انسان دنیا میں آ کر کشمکش، الجھنے، پریشانیاں اور تکالیف میں مبتلا رہتا ہے۔
اور کراہتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے. یعنی صرف اور صرف ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے جو قلب مطمئنہ رکھتے ہیں. قلب مطمئنہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جائیں، صبر کریں، شکر کریں. صرف وہ لوگ الجھاؤ، تکلیف، کراہنے کی کسی کیفیت سے نبردازماں ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اور ان تکالیف کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا تاکہ میں دیکھوں مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے عشق کرنے والا کون کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں سے حوالے دیے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں، اس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور یہاں پر موجود جو اشیاء ہے، چرند پرند انسان حیوان، ہر طرح کی چیزیں تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور یہاں فلاح وہی پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، انسان بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی بات کی، حق کو پہچانا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا. سورہ عصر کی آیت مبارکہ اس پورے شعر کی ترجمانی کرتی ہے. اگلا شعر دیکھیے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے. مشکل الفاظ کے معنی: نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی بادشاہت، بہار جاویدانی، جاویدہ کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی چیز کو، ہمیشہ رہنے والی بہار. باغباں، باغباں کہتے ہیں مالی کو باغ کی حفاظت کرنے والے کو باغباں کہا جاتا ہے. اس کی مفہوم دیکھیے کہ زمین و آسمان کا نظام اور اس کی حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے، اور وہی کر رہا ہے. یہ جو ہمیشہ رہنے والی بہار ہے اور کھلنے والے پھول، یہ صرف اور صرف اسی کی باغبانی کی مرہون منت ہے. وگرنہ یہ دنیا، یہ آسمان اور آسمان کا نظام اگر ہم کہکشاؤں اور کائنات کا مطالعہ شروع کر دیں تو ہماری عقل دنگ رہ جائے گی. یہ پروردگار ہے جس نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور تمام سیارے ستارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. کسی کو ضرورت نہیں کہ کسی دوسرے کو پکڑ لے. نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن رات سے پہلے آ سکتا ہے. سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اور پروردگار ہی اس لائق ہے کہ وہ اس کی حکمرانی کرے، وگرنہ کسی اور کے بس کی بات نہیں. یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے، اتنی وسیع و عریض ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنی وسیع و عریض یہ کائنات ہے. اگر ہم صرف زمین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو ہم نہیں کر پائیں گے. بہار جاویدانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، یہ جو پھول کھلتے ہیں بہاروں میں، ہم ایک بیج ہم زمین میں بوتے ہیں اور ایک گھنا درخت بن جاتا ہے.
کیا زمین کے اندر درخت چھپا ہوا ہے؟ نہیں، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے ہمیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے اناج پیدا کیا، ترجمہ ہے قرآن مجید کا، ہم نے تمہارے لیے زمین سے اناج پیدا کیا۔ تو یہ پروردگار ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ بیٹے، میں نے ان تشریحات میں قرآن مجید سے حوالے دیے، اور آپ اس میں جو یہ اشعار، متبادل اشعار، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آپ نظم اگر سن لے تو اس کے سارے اشعار ہی اس پوری نظم کے اوپر آپ متبادل اشعار لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔